باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لوگ پیچھے بیٹھیں، آگے آ جائیں، آگے جگہ چھوڑ کے پیچھے نہ بیٹھیں. بعد میں لوگ جو آتے ہیں وہ فان کے آتے ہیں، پھر پہلے سے آگے سب کو بھر کے رکھیں. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، اور ایمان والا بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا. اور یہ نعمتیں ایسی ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کہ اللہ رب العزت نے بن مانگے دیا ہے. ہم نے اللہ رب العزت سے مانگا نہیں تھا کہ ہمیں ایمان کی دولت دیجیے، یا ہمیں اللہ رب العزت سے یہ بات کہی نہیں تھی کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائیے، بلکہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور فضل ہوا، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا ہم شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا، اور ایمان والا بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کچھ دنوں کے لیے ہے. یہاں کوئی بسنے نہیں آیا، یہاں کوئی بسنے نہیں آیا، بلکہ تھوڑے سے دنوں کے لیے آیا ہے. جب جس کا وقت پورا ہوگا اس دنیا سے چلا جائے گا. اصل مسئلہ جو ہے وہ آخرت کا ہے. یہاں کی امیری غریبی، یہاں کا بڑا چھوٹا ہونا، کسی کا بڑے عہدے پر ہونا، یا کسی کو کوئی بڑا مرتبہ مل جانا، یا کسی کے کوئی مرتبہ نہ ملنا، یا کسی کا کسی چھوٹے عہدے پر ہونا، یہ آخرت میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے. آخرت میں جو بھی چیز کام آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ اچھے اعمال ہیں ایمان کے ساتھ. اگر کوئی اچھا اعمال کر رہا ہے، ایک سے ایک نیکی کا کام کر رہا ہے، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں، اگر وہ کچھ نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کا فائدہ ان کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. کچھ آسانیاں کر دیتے ہیں، کچھ ان کی دنیائی اعتبار سے پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. جو لوگ بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. ہمیں اور آپ کو اس کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا ہے. اور زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا اور بتلا دیا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے اور کس راستے پر چل کر اللہ کے پاس پہنچو گے تو پھر آخرت میں تم کامیاب ہوگے، اور اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہی زندگی ہے۔ کتنا ہی بڑا آدمی ہو دنیا کے اعتبار سے، کتنا ہی بڑا پوسٹ پر ہو، کتنا بڑا عہدے پر ہو، اگر وہ ایمان کے حالت پر نہیں ہے، اگر بغیر ایمان کے دنیا چلا گیا تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس کا بڑا ہونا، اس کا مالدار ہونا، اس کا کسی عہدے پر ہونا، اس کو کسی مرتبے پر ہونا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہوئی کہ آخرت میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ ایمان ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ آخرت کے اعتبار سے ایمان کا ہونا ضروری ہے، دوسری یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان والے تو ہم ہیں ہی، اللہ رب العزت ایمان والوں ہی سے کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو تم لوگ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام کے اندر پورا کے پورا داخل ہونے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام کے مطابق زندگی گزاری جائے، اسلام کے مطابق کاروبار کیا جائے، اسلام کے مطابق بزنس اور تجارت کیا جائے، اسلام کے مطابق شادی بیاہ کیا جائے، اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق اپنی گھریلو زندگی کو بنایا جائے، تب جا کے وہ آدمی اصل اسلام میں داخل ہونے والا کہلائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم لوگ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہو گئی کہ ایمان لانا ضروری، الحمدللہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو ایمان کی دولت عطا کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا، گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور جو میں نے حدیث پاک پڑھی اس میں اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، اور یہ خطاب مسلمانوں سے ہی ہو رہا ہے، کہ جو شخص کسی دوسرے قوم کی رہن سہن، ان کا طور طریقہ اختیار کرے گا، وہ شخص انہی میں سے ہے۔ ایک شخص مسلمان ہے، ایمان والا ہے، لیکن رہن سہن میں دوسرے قوم، دوسرے مذہبوں کے لوگوں کی باتوں کو اپنائے ہوئے ہے، مسلمان ہے، نماز روزہ سب کر رہا ہے، لیکن اس کا رہن سہن، طور طریقہ، زندگی گزارنے کی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام سے اور شریعت کے ہٹ کر ہیں۔ ہے تو مسلمان لیکن سارا کام جو ہے غیروں کا لیے ہوا ہے، شادی بیاہ کر رہا ہے تو غیروں کے طریقے پر، زندگی گزار رہا ہے تو غیروں کے طریقے پر، تجارت اور بزنس جو کر رہا ہے وہ غیروں کے طریقے پر، اسلام کو چھوڑ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی دوسرے قوم کی رہن سہن، طور طریقہ، ان کی چیزوں کو اپنائے گا، وہ یہ سمجھ لے کہ انہی میں سے ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مولوی صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی عالم صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچوں میں سب سے سچے اور امام، تمام نبیوں کے سردار، اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے، ان کا فرمان ہے یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کا طور طریقہ اور اسلامی چیز، اسلامی طرز زندگی، اسلامی باتیں اپنے زندگی میں لانی پڑیں گی، تب جا کر ہم سچے پکے مسلمان کہلائیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی خطبے کے اندر،
وہ پارے 6 کی آیت ہے. اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد. تحقیق کہ ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تیسرا میں کا ایک ہے اور اللہ تو صرف ایک ہے اور وہی معبود حقیقی ہے اور اللہ نہیں ہے مگر صرف ایک اور وہی عبادت کے لائق ہے. اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اصل مسئلہ جو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو یہ جو آیت جو ہے یہ عیسائیوں کے ایک عقیدے کے تردید میں اللہ رب العزت نے اتارا. عیسائیوں کا دنیا کے اندر 4 بڑے مذہب ہیں. مسلمان ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, ہمارے ہندو بھائی لوگ ہیں. اسے تو بہت سارے مذاہب ہیں لیکن مشہور جو ہیں. تو اصل میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے عقیدے کو رد فرمایا ہے. وہ رد کیا ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ تنہا اللہ نہیں ہے, اللہ ایک نہیں ہے بلکہ 3 چیزوں کو ملا کر اللہ ایک ہے. ان کا عقیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک اللہ ہو گئے, ایک عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے, ایک عیسیٰ علیہ السلام کی امی. یہ تینوں کو ملا کر وہ لوگ خدا مانتے ہیں. اکیلے اللہ کو اللہ نہیں مانتے ہیں وہ لوگ. ان تینوں میں سے 1/3 جو ہوا ہے, ایک حصہ جو ہوا اللہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مذہب اسلام یہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک چھوٹی سی سورہ اتار کر بتلا دیا کہ دیکھو خدا کی تعریف یہ ہے, جس کو خدا تم ماننا چاہو اس چیز پر ناپ لینا, اس چیز میں جو بیٹھ جائے اس کو خدا مان لینا. اور خدا کی قسم اللہ کے علاوہ اس چیز پر کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص نازل کی اور ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج ہی نہیں. ہم سب اس کے محتاج ہیں, اس کو کسی کی ہیلپ کی مدد کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے. لم یلد, اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے, اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. ولم یولد, اور اللہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے, یعنی اللہ کا کوئی باپ بھی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے اور اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے, کوئی اس کے شریک, اس کے سمجھ لیے کہ برابر کوئی ہے ہی نہیں. یہ جو آیتیں ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور اللہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا, اس کے برابر کوئی نہیں. دنیا میں جتنے لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے خدا, یہ ہمارے خدا, ہم اس کو پوچھتے ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں, اس آیتوں کے اندر آپ فٹ کر کے دیکھیے کوئی نہیں اترتا ہے. اور تنہیں کون اترتا ہے؟ صرف ایک اللہ, اللہ رب العزت. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تحقیق کہ جن لوگوں نے اس بات کو مانا کہ اللہ 3 میں کا ایک ہے, انہوں نے کفر کیا. اللہ تو ایک ہے, تنہا ایک. تو ابھی جو یہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ باتیں اتنی سمجھانے کے جو مقصد ہے, اصل جو بات بتانی تھی ہمیں, اب یہ بات جو میں کہوں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. آپ تو یہ جان گئے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں, اللہ تنہا ہے. عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ 3 میں کا ایک ہے, اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا رد فرمایا, بلکہ اللہ رب العزت نے دوسرے جگہ ارشاد فرمایا وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, کہ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو نبی گزرے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور عیسائیوں نے بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ان لوگوں نے کفر کیا, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. تو یہ باتیں بتلانے کے بعد جو اصل میری بات بتانی ہے کہ 25 دسمبر جو کرسمس کا دن آتا ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, ہمارے نوجوان اور ہمارے جو ماحول کے لوگ ہیں وہ تو دین اسلام پڑھتے نہیں ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں, اور دوسرے کو چیزوں کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں.
میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہم وہ قوم نہیں ہے کہ دوسرے کو چیزوں کو لیں، ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہم ایسے عمل کریں، ہم ایسے اچھے طریقے سے رہیں کہ ہماری چیزوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ اسلام کے اندر آئیں۔ تو کرسمس جو آ رہا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اکثر مسلمان نوجوانوں کو، اپنے دوستوں کو ساتھ ہیپی کرسمس ڈے، عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ پیدائش کا دن ہے یہ، اور یہ عیسائیوں کا تہوار ہے، پیدائش منانا ہمارے اسلام میں نہیں ہے، پیدائش کی خوشی ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں، نہ کسی صحابہ سے ثابت ہے، نہ کسی اولیاء اللہ سے ثابت ہے، نہ اماموں سے ثابت ہے، نہ بزرگان دین سے ثابت ہے، پیدائش کی خوشی ہے ہی نہیں ہمارے اسلام میں۔ وہ تو افسوس کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی زندگی دی تھی اس میں سے کچھ دن کٹ گئے، کچھ ہی بچے ہیں اب۔ تو یہ لوگ جو مناتے ہیں کرسمس کے دن، اس میں بہت سارے ہمارے نوجوان، نہ جاننے والے لوگ ہیپی کرسمس ڈے بول دیتے ہیں، تم کو مبارک ہو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی کسی غلط کام پر ٹکا ہوا ہے اور آپ بھی اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، کسی کی کوئی چیز ایسی ہو جس کا بنیاد غلط چیز پر ہو اور آپ بھی اس میں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو آپ بھی مجرم ہیں، آپ بھی گناہ گار ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، قرآن کے حساب سے، مذہب اسلام کے حساب سے اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ کوئی اللہ کا بیٹا نہیں۔ یہ جو مان لے گا اس کو تو ایمان ہی نکل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، عیسائیوں کا جو مذہب جو ہے یہ بہت مطلب کہ خطرناک عقیدے پر ٹکا ہوا ہے، جس کا اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں، اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کوئی اولاد ہے۔ وہ لوگ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، اور اللہ رب العزت نے کئی جگہ اس کو رد فرمایا، قرآن پاک کے اندر کئی جگہ رد فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جو کرسمس آ رہا ہے، میل جول محبت اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ آپ ان کے مصیبت میں کام آئیے، دکھ میں کام آئیے، ان سے ملیے جلیے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اپنے ایمان کو بیچ دیجیے۔ لوگوں کو مدد کرنا اسلام سکھاتا ہے، لیکن مدد کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ایک طوائف ہے، طوائف کھڑی ہے اور آ کے کہے کہ بھائی میرے ساتھ ایک بار غلط کام کر دیجئے، میری مدد کر دیجئے۔ تو کیا وہ مدد کرنا جائز ہے؟ شراب کے دکان میں گئے، شرابی بول رہا ہے شراب کھانے والا دکاندار کہ بھائی آپ میری مدد کر دیجئے، میری شراب خرید لیجئے۔ تب کوئی انجان جاہل آدمی بولے کہ ہاں اسلام میں تو مدد کرنا ہے، ہاں چلو اس کا شراب لے لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، مدد وہی معتبر ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، خوشی وہی معتبر ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، میں یہ کہوں گا کہ آپ سب کام کیجئے، ملیے جلیے، محبت رکھیے، ایک دوسرے سے کام آئیے، آنا چاہیے، اسلام یہ کہتا ہے۔ لیکن جہاں شریعت کی بات آئے، آپ کے عقیدے اور ایمان کی بات آئے، وہاں میرے بھائی پرہیز کیجئے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو گول مول کچھ بات کہہ کے وہاں سے نکل جائیے، ہٹ جائیے وہاں سے۔ دوسری بات میرے ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ہم اس سے بچیں۔ وجہ کیا ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ جو ہے بہت خطرناک چیز پر ٹکا ہوا ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو بیٹا بنا دیا۔ اسلام کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے اللہ تنہا، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ خود کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہ اس کو رد بھی فرمایا۔ دوسری بات میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، جو 1 جنوری آ رہی ہے، اس میں پکنک لوگ مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ نیا سال آ گیا۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، ذرا سوچئے کہ نیا سال جو ہم بولتے ہیں یہ جنوری، یہ اسلامک مہینہ ہے یا عیسائیوں کا مہینہ ہے؟ یہ تو انگریزی سال ہے، تو ان کا بنایا ہوا ہے۔ اور دنیا میں اتنا رواج پا گیا، اتنا رواج پا گیا یہ کہ ہندی تاریخ بھی چلتی ہے، اسلامک تاریخ بھی چلتی ہے اور انگلش تاریخ بھی چلتی ہے، لیکن سارا کام چونکہ اس پہ ہو رہا ہے تو یہ بات ہمارے ذہن سے نکل گئی کہ یہ بھی غیروں کا ہے کیا؟ تو عیسائیوں کا ہے نا۔ ہمارا تو مہینہ شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے سے، اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے سے۔ میں ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، اگر کسی کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ آپ اسلامک مہینے کا 12 نام سنا دیجئے، میرے بھائیو اکثر لوگ نہیں سنا پائیں گے۔ صرف رمضان کا نام کہیں بتا دیں اور عید کا نام بتا دیں، چونکہ سیوئی کھانا ہوتا ہے اس میں، ایمانداری کے ساتھ نہیں بتا پائیں گے۔ یہ کیا حال ہے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں، آج ہم سب سے پچھڑ گئے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ صحابہ کرام ایمان پر چل کر اور ایمان کی باتوں کو اپنا کر اتنے مضبوط، اتنے طاقتور ہو گئے تھے
کہ جب صحابہ کرام جاتے ہیں فتح کرتے ہوئے افریقہ کے علاقے میں، یہ جو موراکو علاقہ ہے، موراکو ابھی جو فٹ بال اس کی ٹیم بھی تھی اس میں کھیلی ہے، اس کا پہلے اس کو مراکش کہا جاتا تھا۔ جب صحابہ کرام مراکش فتح کر کے جب آگے بڑھے تو آگے سمندر ہے، بحر الکاہل جسے کہا جاتا ہے، یعنی اٹلانٹیکا مہاساگر، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کیا کیا، جو اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے سمندر میں گھوڑے ڈال کر، اللہ کی باتوں کی اتنی اہمیت تھی ان کے دلوں میں، اللہ کی چیزوں کی، اسلام کی باتوں کی اتنی اہمیت تھی کہ مراکش کے بعد، موراکو کے بعد سمندر شروع ہوتا ہے، سمندر میں گھوڑے ڈال دیے انہوں نے اور کہا اے اللہ، اگر ہمیں معلوم چل جاتا کہ اس کے بعد بھی تیری دنیا ہے اور لوگ رہتے ہیں تو وہاں تک ہم جاتے تیری اسلام اور تیری باتوں کو پھیلانے کے لیے۔ اور ان کا دوسرا واقعہ ہے کہ جب افریقہ کے جنگلوں میں گئے تو کہاں رہا جائے، بات ہوئی کہ یہی رہا جائے، وہاں پورا جنگلی علاقہ۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ اسلام کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اے جنگل کے جانوروں تم جنگل خالی کر دو ورنہ جہاں دیکھیں گے تم کو ہم قتل کر دیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، ان کی باتوں میں اتنی طاقت تھی کہ جنگلی جانوروں نے اس علاقے کو خالی کر دیا، اور وہ علاقہ مراکش موراکو کے اندر ہے۔ موراکو کے اندر ایک شہر ہے قیروان، وہ جنگلوں کے اندر بسا ہوا، اب تو خیر سب بدل گیا ہوگا، تو وہ قیروان شہر بسایا انہوں نے۔ یہ سب کیسے تھی، کیوں تھی؟ اسلام پر چل کر، اسلامی چیزوں کو اپنا کر انہوں نے یہ طاقت بنائی ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دو باتیں یاد رکھنے کی ہے، یہ کرسمس جو ہے اسلامی باتوں کے خلاف ہے، اس سے ہم پرہیز کریں، اس میں نہ شریک ہوں، نہ کسی کو اس میں تائید کریں، اور پہلی جنوری جو ہے یہ بھی شریعت کے خلاف چیز ہے، اس سے ہی بچیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنت پڑھ لیں۔